ایم اے فائنل کے 7 پیپر میں عمر خیام کی رباعیات آپ کے کورس میں شامل ہیں۔ عمر خیام کی رباعیوں کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے فارسی ادب میں صرف اپنی رباعیات کی بنا پر اپنی پہچان بنائی ہے۔ آپ کے نصاب میں جو شامل رباعیات ہیں ان میں پہلی رباعی ہے تابہ توانی تانا مدن مستان را بنیاد مکندو ہلاؤ دستان را، جہاں تک تجھ سے ہو سکے تو شراب پینے والوں کو، شراب میں مست رہنے والوں کو یعنی مستانوں کو تانا مت مار، ان کو تانا تشنا مت دے یعنی برا بھلا مت کہ، بنیاد مکن تو ہلاؤ دستان را، اور اس طرح سے تو مکر و فریب کو اس کی بنیاد مت بنا، یعنی ان کو تانا دے کر مکر و فریب میں مت ڈال اپنا۔ تو غرہ مشو بدا کے میمی نہ خوری، اور تو اس بات پر بھی غرور مت کر، فخر مت کر کہ تو شراب نہیں پیتا ہے۔ صدقار کنی کہ میں غلام مستار، ارے تو 100 کام ایسے کرتا ہے جس کے سامنے شراب ادنا غلام کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو شاعر نے اس رباعی سے یہ بات اخذ کی ہے، یہ بات اس کے مفہوم میں آتی ہے کہ شراب پینا ایک برائی ضرور ہے، البتہ برائی ہے، اور لیکن اتنی سنگین بھی نہیں ہے جتنی کہ جو دوسرے جرائم ہیں، جیسے چوری کرنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، زنا ہے، اور دیگر بہت سی ایسی غیبت کرنا ہے۔ یہ ایسی برائیاں ہیں جو انسان نہ صرف انسانوں کو بلکہ انسانی نسل کو نقصان پہنچاتی ہے۔ حالانکہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، لیکن چونکہ عمر خیام کا یہ پسندیدہ موضوع ہے شراب، اور وہ شراب سے مراد دوسری بھی لیتے ہیں کئی معنوں میں، لیکن یہاں انہوں نے جو مراد لی ہے وہ یہی ہے کہ جو شراب پینے والے لوگ ہیں ان کو تو تانا مت دے، اس لیے کہ تانا دے کر تو اپنے آپ کو مکر و فریب میں ڈال رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تو نے جو جرائم کیے ہیں، جو قصور کیے ہیں، جو تجھ سے برائیاں سرزد ہوئی ہیں، وہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہیں اس شراب کے مقابلے میں۔ اس طرح سے دوسری رباعی ہے کہ چوں عہدہ نمی شبد کسے فردارا، حال خوش دار ای دل پر سودارا، میں نوش بے نور ماہ کے ماہ کہ بسیار بتابت و نیامت مارا۔ دوسری رباعی ہے، اس میں شاعر کہتا ہے کہ جس طرح سے کہ کسی شخص کو اس کے اپنے آنے والے کل کا پتہ نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا کہ کل کیا ہونے والا ہے، حال خوشدار یہ دل پر سودارا، تو انسانوں کو عبرت دیتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ تو اپنے دل کو اپنے حال پر خوش رکھ اور جنونی دل کو قرار دے اور اس کو خوش رکھ، اس لیے کہ میں نوش بنور، اور تو شراب پی اپنے چاند جیسے محبوب کی چاند جیسی روشنی کے اندر بیٹھ کر، بسیار بتابت کے نیامت مارا۔ حالانکہ چاند جو ہے وہ ہمیں چمکتا ہوا تو دور نظر آتا ہے، بہت نظر آتا ہے، بہت چمکتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتا ہے، ہمیں پکڑ میں نہیں آتا ہے۔ تو شاعر نے اس بات کی وضاحت کی ہے اس رباعی میں کہ جس طرح سے انسان کو اپنے آنے والے کل کی خبر نہیں ہوتی کہ کل کیا ہونے والا ہے، اور وہ اپنے آنے والی کل کی فکر میں اپنے حال کو بھی برباد کر دیتا ہے، تو شاعر کہتا ہے کہ تو اپنے حال میں جی اور اپنے محبوب کے پاس بیٹھ کر اس کے سامنے شراب پی، شراب نوشی کر، یعنی شراب کی نوشی سے مراد یہ ہے کہ تو اس کی مسرتوں میں کھو جا، اور جو تجھے حال ملا ہے، اور اپنے محبوب کے پاس۔ اور یہ بھی کہا کہ جس طرح سے کہ چاند جو ہے ہمیں دور چمکتا ہوا تو نظر آتا ہے لیکن ہمیں پکڑ میں نہیں آتا، اسی طرح ہمارا آنے والا کل بھی ہمیں درخشندہ اور چاند کی طرح چمکدار نظر تو آتا ہے لیکن ہمیں حاصل نہیں ہوتا، تو پتہ نہیں ہمارے کل کیا ہوگا، اس کے خاطر ہم اپنے آج کو برباد کرتے ہیں۔ شاعر کا ایسا ماننا ہے۔ عاقل بچے امید دری کونا سارا، بردولت او نہد
دل از بہر خدا ہرگاہ کے خواہد کے نشینہ دست پا گیرت اجلش دست کے بالا بن. شاعر تیسری رباعی میں کہتا ہے کہ اے عقل مند انسان، تو اس پرانے دنیا کے گھر میں رہنے کی جگہ جس کو دنیا کہا جاتا ہے، یہ پرانا گھر ہے، بہت سالوں سے چلی آ رہی ہے دنیا. اس لیے شاعر کہتا ہے کہ عاقل بچے اے عقل مند انسان، تو کس امید پر اپنے دل کو لگائے بیٹھا ہے، کس میں؟ اس دنیا کے پرانے گھر میں. بر دولت اور اس کی دولت پر، اور نہد دل از بہر خدا خدا کے واسطے، تو اس کی دولت پر، اس کے مال پر کیوں اتنی اپنے دل کو فریفتہ کیے ہوئے ہے. ہرگاہ کے خواہد کے نشینہ دست پا، حالانکہ جو کوئی بھی چاہتا ہے کہ وہ اپنے پیروں پر بیٹھ جائے، گیرت اجلش دست کے بالا پر، لیکن اس کے اختیار میں یہ چیز نہیں ہوتی. اس کی موت اس کو آ کر پکڑ لیتی ہے، کہ اس کا ہاتھ آ کر پکڑ لیتی ہے کہ چل تجھے اوپر جا کر بیٹھنا ہے، یعنی اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے. تو شاعر اس رباعی میں یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ عقل مند انسان وہ ہے جو یہاں کے طمطراق، یہاں کی مال و دولت اور یہاں کی چمک دمک میں کھوتا نہیں ہے. یہاں اس میں شاعری کہتا ہے کہ تو عقل مند انسان وہ ہے جو اس کی مال و دولت پر دل نہیں لگائے، بلکہ کیونکہ تو اگر اپنی مرضی سے اگر اپنے پیروں پر بیٹھنا بھی چاہتا ہے تو تیری موت تجھے بیٹھنے نہیں دیتی ہے اور تجھے اوپر لے جاتی ہے. تو انسان کے قبضے میں کچھ نہیں ہے. شاعر یہ کہتا ہے کہ تو اپنے حال کے اندر خوش رہے، اور عقل مند انسان وہی ہے جو اس پرانے دنیا کے اندر، دنیا کے پرانے گھر کے اندر زیادہ دل نہیں لگاتا ہے. تو یہاں دنیا کی بے ثباتی اور کا پیغام دیا ہے شاعر نے، اور یہ کہا ہے کہ دنیا ایک دن فنا ہونے والی ہے. تو عقل مند انسان وہ ہے جو اس کی دنیا پر دل نہیں لگائے. اگلی رباعی ہے کہ ہر چند کے رنگ و روئے زیباست مرا، چو لالا رخ بچو سر و بالاست مرا، معلوم نہ شد کہ در طرف خانہ خواب، نقاش ازل بہرے چے آراست مرا. تو شاعر کہتا ہے کہ ہر چند میں بہت خوبصورت ہوں، میرا چہرہ بہت خوبصورت ہے، اور لالا کا پھول جو بہت خوبصورت ہوتا ہے، سرخ رنگ کا ہوتا ہے، اس سے تشبیہ دی ہے شاعر نے کہ میرا چہرہ جو ہے لالا کے پھول کے مانند ہے، اور میرا قد جو ہے سرو کے پیڑ کی طرح لمبا ہے، خوبصورت ہے، بالا ہے. لیکن معلوم نہ شد، لیکن مجھے معلوم نہیں ہوا کہ در طرف خانہ خاک، اس مٹی کے خوشی کے گھر میں خدائے لم و یزل نے، یعنی نقاش ازل یعنی ازل کے نقش بنانے والے یعنی خدا تعالیٰ نے مجھے اس طرح آراستہ کر کے کیوں بھیجا ہے. تو شاعر نے اس رباعی میں یہ فلسفہ بیان کیا ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر فنا ہونے کے لیے آیا ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر متنفس کو جو ہے ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ میرا خوبصورت چہرہ ہے اور میرا سر و قامت قد ہے، بہت خوبصورت ہوں میں، اور خوبصورت چہرہ بھی ہے، لیکن مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اس خوشی کے مٹی کے گھر میں، یعنی اس دنیا کے اندر خدائے لم یزل نے، اللہ تعالیٰ نے میرے یہ نقش و نگارات دے کر مجھے خوبصورت بنا کر کیوں پہنچا ہے. تو یہاں دو چیزیں عکس کی جا سکتی ہیں، بتائی جا سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دنیا بے ثبات ہے، اور یہاں کا ٹھہراؤ بہت کم ہے اور قلیل ہے یہاں کی خوبصورتی پر، اور یہاں کے مال و دولت کے اوپر ہمیں جو ہے اتنا دل نہیں لگانا چاہیے، اور اس پہ خوبصورتی پر فخر نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کی ہے کہ شاعر یہ کہتا ہے کہ میرے سمجھ میں یہ فلسفہ نہیں آتا کہ جب خدا تعالیٰ نے مجھے یہاں بھیجا تو مجھے یہاں مستقل رہنے کے لیے کیوں نہیں بھیجا. مجھے تو عارضی طور پر یہ تمام خوشیاں دی گئی ہیں جو ایک دن فنا ہونے والی ہیں اور ختم ہونے والی ہیں.